جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں پہ ایک واقعہ ایسے ہوا کہ ایک ہمارے جاننے والے تھے، تو ان کی جو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک بچے کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی۔ تو پھر ان کے ہاں ایک بیٹی ہوئی، بیٹی ان کے ہاں ہوئی تو وہ ابھی 4 4 ساڑھے 4 سال کی تھی، تو ہمیں ایک دن پتہ لگا کہ وہ بے ہوش ہو گئی، اور پھر جو ہے وہ کوما میں چلی گئی، اور پھر وہ تقریباً 2 سے 3 ہفتے ہاسپٹل رہنے کے بعد اس بیچاری کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ماں باپ کے لیے بہت سخت امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے امتحان سے اور آزمائش سے سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو وہ ہوا کیا، اس دوران میں پھر انسان سارے علاج کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ لوگ پیر و فقیروں کے پاس بھی جاتا ہے، جادوگروں کے پاس بھی جاتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتا ہے کہ میری بچی کو شفا مل جائے۔ بہرحال جب مجھے اس بات کا پتہ لگا تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ پوچھیں کہ یہ بچی کہاں تھی، اور مطلب تھوڑا سا اس کا محل وقوع کیا صورتحال تھی، وہ ساری جانچیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو چھوٹا بچہ تھا، اکثر اس کے کپڑوں میں سے مجھے سوئی مل جاتی تھی، اور اکثر مجھے یہ بچہ میرا ڈر کے اڑ جاتا تھا، یا تو مطلب کچھ باتیں تھیں ان کے ساتھ جو ان یوزول تھی۔ پھر ان کے کوئی بزرگ دوست، ان کے کوئی بزرگ تھے، وہ بزرگ بھی آئے، تو انہوں نے بزرگ نے آ کے جب وہ اس بچے کو دیکھا، ان پہ دم کیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ڈر گئی ہے شدید، اور یہ جہاں پہ آپ سو رہے تھے، یا یہ جہاں پہ جس کمرے میں آپ لوگ رہ رہے تھے، اس کے سامنے اصل میں ایک گھر تھا جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ کچھ عمل ہو رہے تھے، تو اس کے اوپر کوئی اثر ہو گیا، ایکچولی مطلب کوئی اثر ہو گیا۔ بہرحال میں نے تو اپنی وائف کو یہی ایڈوائس کیا کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کو حل فرما سکتی ہے، تو آپ انہیں یہی سورہ فاتحہ 7 دفعہ، آیت الکرسی 7 دفعہ، 7 دفعہ اس لیے کہ ہم نے جتنی دفعہ بھی اللہ کا نام لینے کام ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ تھوڑا کم دھیان کے لوگ ہیں، تو چلو تعداد بڑھنے سے دل سے پڑھا ہوا ایک دفعہ بھی کافی ہوتا ہے، لیکن تعداد بڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا دھیان آپ اچیو کر لیتے ہیں اس کے اندر۔ تو آپ نے ایک امیونٹی، ایک قلعہ بنانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کلام کا، الفاظ کا، نور کا، جس سے آپ ہیلپ لیتے ہیں، کسی کو دعا دیتے ہیں جس کے ساتھ۔ تو 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 دفعہ سورہ فاتحہ، اور 7 دفعہ 3 کل پڑھ کے نا، تو صبح اور شام پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلاتے بھی رہے، لیکن اب چونکہ وہ تو قومے میں تھی تو اس کو چھڑکتے رہے۔ بہرحال انہوں نے وہ کام کیا، آئی ڈونٹ نو کہ ان سے کیری ہوا نہیں ہوا، اور سورہ رحمان بھی انہوں نے کسی نے ایڈوائس کیا تو وہ بھی چلاتے رہے، بٹ الٹیمیٹلی شاید ان کے بچوں کی نصیب میں اس کی زندگی نہیں تھی، وہ بچی کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب آنیسٹلی میں اس کو کافی دیر سوچتا رہا اس واقعے کو، اور بڑی پریشانی بھی رہی، اور پھر جو میری اسیسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ماں اور باپ، اصل میں آج کل ہماری سوسائٹی میں، ہم نے پہلے سیشن میں بھی آپ یہی بات کی، حسد، جلن، کینہ اور مقابلے بازی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ خوبصورت ہے کسی کے بچے سے، تو لوگوں کو خوشی کی بجائے جیلس ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے پاس گاڑی کیوں آ گئی، آپ کے پاس پیسے کیوں زیادہ آ گئے۔ اور یہ بات بہن بھائیوں میں بھی اور فیملی میں بھی کنٹرول، مطلب آپ نہیں کنٹرول کر سکتے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ اخلاقی پہلو پہ اور قلبی پہلو پہ اور اندرونی لیول پہ اتنا تربیت یافتہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ یار یہ اللہ کی عنایت ہے، اور مجھے جو میرا نصیب ہے مجھے مل جائے گا، تو مجھے پریشان نہیں ہونا۔ اور بہت سے لوگ پھر یہاں پہ آ کے، جیسے ہم حابیل کا بھی کا قصہ آج پہلے سیشن میں کر رہے تھے، کہ بہت سے لوگ یہاں پہ آ کے پھر جو ان کا اپنا شیطان ہے اس کے ہتھے بھی چڑھ جاتے ہیں، اور شیطان جو جنوں میں سے جو ابلیس ہے، اس کی جو سب سے بڑی چیز تھی جو آدم علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں اور اللہ کی نافرمانی کا وجہ بنی، وہ آدم علیہ السلام سے حسد تھا اور اپنا غرور تھا۔ تو حسد ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو کسی بھی لیول پہ لے کے جا سکتی ہے۔ میں نے بہت سی فیملیز میں دیکھا ہے کہ کوئی خاتون فیملی میں آتی ہے، نئی بہو، یا کوئی پرانی گھر میں خواتین یا مرد ہوتے ہیں، مرد بہرحال کم ہے اس کام میں، یہ لوگ کہیں نہ کہیں جادو اور عملیات شروع کر لیتے ہیں یا اس میں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مقدر کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی، اور پھر اگر کسی دوسرے کے پاس ہوتی ہیں تو ان سے وہ چیز برداشت نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب کسی کو اللہ کی دی ہوئی عطا چھن جائے کسی سے، اس کو تو اس کا اجر ملے گا۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اس سارے معاملے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک ایسی خاتون آئی، اور اس نے بتایا کہ مجھے ایسے میری حالت بگڑ جاتی ہے، اور میرے پہ دورہ آ جاتا ہے، اور میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو وہ پھر ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس چیز سے جنگ کرتا ہے اور اس سے لڑتا ہے تو وہ بغیر حساب کتاب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اس تکلیف کی وجہ سے کہ کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے، کوئی شیطان یا جن اس کو تنگ کر رہا ہے، کسی نے اس پہ جادو کر دیا ہے اور وہ بیچارہ اس سے فائٹ کر رہا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رقیہ نہ کریں یا قرآن نہ پڑھیں، یہ ایک جہاد ہے، ایک فائٹ ہے، اس کا اجر ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اگر کوئی کسی کے ساتھ جادو کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ظلم کرتا ہے، تو اس کو اس کا اجر اللہ کی ذات دے گی، اور یہ جہاد کی طرح ہے۔ تو یہ جو بندہ اس میں سے سفر کر رہا ہے وہ بیچارہ ابھی پریشان تو ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جہاد اپنے آپ کو مجاہد سمجھے، لیکن ایسا مجاہد کہ اس کو پتا ہو کہ دشمن یہ ایک بڑا کمزور دشمن یہ کام کر رہا ہے، اور پھر وہ اللہ سے مدد لے کے اللہ کا کلام پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، فلق ناس پڑھ کے اس کا علاج کرے۔ اور دائمی طور پہ اس کا علاج تب ہے جب ہمارا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں میں چل پڑے، جس کے لیے پھر باطن کا ذکر جو ہے وہ جو ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جیسے مجھے اپنے شیخ نے ایک ترتیب بتائی کہ سانس لیتے وقت اللہ اور نکالتے وقت ہو آپ نماز کے بعد ضرور کیا کریں، تاکہ آہستہ آہستہ آپ کے دل اور دماغ میں اللہ ہو کا نام چلنے لگے، اللہ کا نام چلنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر جب آپ اس میں رکھتے ہیں تو آپ انٹرنلی اسٹرانگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کو باہر کے جو ٹیکس ہیں کہ کبھی اگر لیٹ سے نماز تھوڑی سی لیٹ ہو گئی، یا کبھی آپ پاک ہیں ناپاک ہیں، تو یہ جو اگر دل زندہ ہو آپ کا تو، اور کوئی بندہ آپ پہ حسد کر رہا ہے، وہ آپ کو چیز پھر آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، وہ ایک حصار ایک دل ایک حصار کریٹ کر لیتا ہے اس یاد کے سہارے۔ تو خیر نہیں ہو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا کہ یہ حسد کینہ جلن کے واقعات ہماری سوسائٹی میں ابھی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہر بندہ شیاطین جادو جنات سے ہیلپ لے رہا ہے کسی دوسرے کو کنٹرول میں لے کے آنے کے لیے، یا کسی دوسرے کو سے وہ جو چیزیں اس کے پاس سے چھن جائیں۔ اور اس کا واقعہ یہ میں نے ابھی آپ کو ایک ریئل کیس ایگزامپل بتائی ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہمارے ارد گرد میں جو ایک کپل تھا ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اور پیچھے باتیں کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ سویا اور پھر اس کے بعد وہ ڈر گیا، اور اس کے بعد وہ ریکور نہیں کر پایا، کومے میں چلا گیا۔ اور تو میرے کہنے کا مطلب آپ کو یہ تھا اس ساری اسٹوری کے پیچھے کہ ہم لوگوں کو اس میں اب بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن جیسے بچہ گھر میں رہتا ہے اور اس پہ دھوپ اور موسم اور باہر کی چیزیں اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ گھر میں رہ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم اس کو اچھی غذا دیتے ہیں تاکہ یہ اسٹرانگ بنے اور یہ جراثیموں سے لڑ سکے۔ ایسے ہی روحانی طور پہ ماں اور باپ کا حصار ہوتا ہے بچے کے اوپر، جو کہ بات پاس آن کرنے والی ہے یہاں پہ، کہ ماں کا حصار بچے پہ ہوتا ہے اور باپ کا حصار پورے گھر پہ ہوتا ہے۔ تو باپ کا حصار کیا ہے کہ صبح، شام، رات میں جب وہ نماز پڑھتا ہے، اور پھر جب وہ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، پھر وہ اللہ کا نام لے کے گھر آتا ہے، پھر وہ نماز میں سورہ فاتحہ جب پڑھتا ہے، اب آیت الکرسی کل پڑھتا ہے، تو صبح دوپہر شام وہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے اپنی بیوی بچوں اور گھر والوں کو، دوست احباب کو نظر میں رکھ کے، تو یہاں پہ ایک حفاظتی بند کریٹ ہوتا ہے، ایک شیلڈ کریٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح ماں گھر کے اندر جو ہے وہ صبح میں، شام میں، رات میں اللہ کا نام لیتی ہے، تو بچے پہ اس کا اثر رہتا ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ضرور ایک واقعہ جو میں اکثر شیئر کرتا ہوں، میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سعودی عرب کے اندر یہاں پہ ایک کیس ہوا، اخبار میں بھی آیا کہ انہوں نے ایک جادوگر عورت کو پکڑا، اس کو سزا دی، اور جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو انہوں نے وہاں پہ ایک خاتون کا نام بہت سی ہڈیوں پہ اور پیپرز پہ اور چیزوں پہ لکھا ہوا دیکھا۔ تو انہوں نے اس خاتون کا وہاں پہ نمبر بھی اس کو مل گیا، انہوں نے اس کو کال کیا، کال کرنے کے بعد انہوں نے پہلے تو جو جادو کرنے والی خاتون سے پوچھا کہ ہر جگہ پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس عورت کا کیوں لکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی کوئی ریلیٹو تھی، پھپھو یا خالہ تھیں، یا کوئی قریبی رشتہ دار تھا جو چاہ رہا تھا کہ یہ اس کی لائف میں اس کو ناکامی ہو، اور ہم اس کے اوپر اپنے جو شیطان تھے، جو ہمارے جن جو ہمارے شیطان دوست ہوتے ہیں، ہم ان کو بھیجتے تھے تاکہ وہ اس کے دماغ کو، اس کی باڈی کو، یا اس کے کام میں انٹرپٹ کریں، یا ان کے گھر میں کوئی بے اتفاقی ہو جائے یا آپس میں لڑیں، بھیجتے تھے۔ لیکن جب بھی ہمارا جن یا شیطان جاتا تھا، اس کو نہ تو ان کا گھر ملتا تھا اور ان کے گھر داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر ان لوگوں نے فون کیا ان کو اور ان سے پوچھا کہ اور ان کے گھر چلے گئے اور ان کے بزرگوں سے پوچھا، اس خاتون سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کبھی کوئی فیلنگز آئی ہیں تھوڑی سی الگ سی، پتہ لگے کہ کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں بس اس طرح کی فیلنگ آتی تھی کہ کبھی باہر تو ہوا نہیں چل رہی لیکن کھڑکی پہ ایک دم کسی نے آ کے جیسے کوئی ہوا کا جھونکا لگتا ہے، اور کوئی دروازے پہ کوئی چیز لگی ہے آ کے، تو ہمیں ایسے لگتا تھا بسا اوقات
کچھ آواز ایسی آتی تھی، لیکن اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ ابھی محسوس نہیں ہوا۔ اور بہت سے جو لوگ جادو کرتے ہیں نان مسلم، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا شیطان یا جن جاتا ہے کسی مسلمان کو تنگ کرنے کے لیے یا اس کے گھر میں، تو ان کے گھر جاتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے اور کبھی کبھی ہم نہیں جا پاتے۔ اول تو وہ لوگ ہمیں نظر نہیں آتے، یا ان کے اندر ایک ایسی روشنی نکلتی ہے کہ جس سے ہم مر سکتے ہیں، یا جس سے ہمیں بہت خوف آتا ہے، یا جس سے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ روشنی، وہ ڈر یا وہ نور آپ کی ایمان کا ہے، آپ کے دل کا ہے، اور یہ روشنی، یہ ڈر، یہ نور کلام الہی میں ہے۔ اصل میں جب وہ کلام الہی آپ دل سے پڑھیں گے، سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو اپسیٹ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر میں ایز اے عورت، مجھے نہیں پتا کہ میری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، مجھے پاکی پلیتی کا نہیں پتا۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ظاہری پاکی پلیتی کا تو ہمیں کچھ پتا ہوتا ہے، لیکن غسل کا نہیں پتا، وضو کا نہیں پتا، پھر دل کیسے پاک ہوگا اللہ کی یاد سے، اس کا نہیں پتا کہ باطنی طور پہ اگر دل دنیا کا اسیر ہے، مغلوب ہے، تو پھر کیسے اس سے وہ نور اور روشنی کریٹ ہو سکتی ہے جو کہ باطنی لڑائی میں اور شیاطین اور جنات سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ نہ ظاہری طور پہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نہ باطنی طور پہ ہمارا دل زندہ ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ ہم کس کو قصوروار خدا نخواستہ، ہم اللہ تعالیٰ کو قصوروار خدا نخواستہ ٹھہرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میں کیوں اس بیماری یا پریشانی میں آ گیا؟ بہت سی بیماریاں، پریشانیاں انسانوں کی اپنی کی ہوئی ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں، اور اس کا قصوروار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے اس پہ بروقت عمل درآمد نہیں کیا یا حفاظتی تدابیر کو اختیار نہیں کیا۔ تو ہر مرد اور عورت کو ہماری سوسائٹی میں شادی سے پہلے، شادی کے بعد، اور صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ لوگ چھوٹے بچوں کے گلوں میں شیطان سے بچنے کی جو دعائیں ہوتی ہیں، بد نظر بد سے بچنے کی دعا ہوتی ہے، وہ لکھ کے ڈال دیتے تھے، اور جب بڑا بچہ ہوتا تھا تو اس کو فاتحہ، آیت الکرسی، کل بہت بہت جلدی یاد کراتے تھے، اور پھر ان کی روٹین میں ہونا چاہیے کہ صبح دوپہر شام یہ سب کچھ پڑھا جائے۔ خیر، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صحت اور زندگی، شفا، بیماری، کامیابی، ناکامی، خوشی، غمی، دن رات، یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود سے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے تحفے دیے ہوئے ہیں، جس میں اللہ کی یاد ایک بڑا بہترین تحفہ ہے، صدقہ خیرات ہے، خوش اخلاقی ہے، اللہ کا ذکر، جس میں قرآن بھی آتا ہے، تسبیحات بھی آتی ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر بھی آتا ہے، صدقہ خیرات، ٹھیک ہے، اور خوش اخلاقی، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے کرنے والے کے ساتھ اللہ کی براہ راست مدد رہتی ہے، and above on that، اگر انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو تو وہ اس کے ساتھ اللہ کی ذات خود اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے۔ میں نے حدیث سنی ہے جس میں اگر کوئی بندہ قطع تعلقی کرتا ہے اور دوسرا بندہ دوستی، ایک بندہ قطع تعلقی کرنا چاہتا ہے، دوسرا بندہ دوستی کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا بندہ لڑائی نہیں کرتا اور دوستی برقرار رکھتا ہے، تو رشتہ جوڑنے والے جو بندہ ہے، جو رشتہ جوڑتا ہے یا جو دوستی برقرار رکھتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جیسے صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، رشتہ داری، قرابت داری کا خیال رکھنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، صدقہ خیرات کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، روزہ رکھنے والے کے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں، صدقہ خیر۔ اب جو صدقہ خیرات کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ عمر بڑھا دیتے ہیں۔ اینڈ سورہ فاتحہ جب آئی تھی تو شیطان نے اپنے سر میں مٹی ڈالی تھی، یہ کتنی عظیم اللہ نے ان کو اپنا ایک چینل عطا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مطلب میں اس ٹاپک کو، یس آپ کے سوال پہ آتے ہیں کہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، کل، درود شریف، یہ ایک ترتیب سے صبح شام ہمیں پڑھنا چاہیے، اور عام بندے کو اپنے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے آفس میں، ہر جگہ پہ سب کے لیے دعا اور حسار کرنا چاہیے، اینڈ ابو آن دیٹ، دل اللہ کی یاد میں ہمیشہ چل پڑے، اس کے لیے جو دل کا ذکر ہے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے، تاکہ دنیا سے اس کا دھیان اللہ کی طرف لگے، یہاں تک نیکسٹ لیول ہے پہنچنا۔ اگر آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں تو سمجھے کہ حقیقی سکسیس اور حفاظت ہو گئی، لیکن اگر وہاں تک نہیں پہنچتے تو پھر کم از کم جو دین اور قرآن ہے، کم از کم اس پہ تو چلیں، اور اپنی حفاظت کو ہم آن کریں، تاکہ ہم اپنے اور اپنے اولادوں کے لیے یہ جو ڈیفنس ہے اس کو کریٹ کر سکیں، اور یہ حسد، کینہ، جلن، شیاطین اور بیماریوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو بچائے، اور جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی فیملی میں بچے بیمار، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، زندگی دے، سلامت رکھے، اور ہم سب کو ظاہری بات نہیں شفا دے، اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خیر، وہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ